اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین ثم الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فقط آپ حضرات کے حضور عالیہ میں جوارح المومنین علیہ السلام میں جشن عقیل بنی ہاشم کی مبارکباد پیش کرتا ہوں اور علماء کی سرپرستی میں علماء اعظام مراجع اکرام اور مومنین جو محبت اہل بیت اپنے دل میں رکھتے ہیں اور جن میں انسانیت کی بو باقی ہے، ان تمام کی خدمت میں اس بابرکت اور منجی انسانیت حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی ولادت باسعادت کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ یہ ہمیں بولنے کی صلاحیت، یہ ہمیں ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کا سلیقہ، یہ ہمیں حق بیانی کرنے کا طریقہ، یہ ہمیں ظالم کے سامنے مظلوم کی حمایت کے لیے کھڑے ہو جانے کا طریقہ آخر سکھاتا کون ہے؟ اگر زینب علیہ مقام نہ ہوتی تو ظالم کے سامنے یہ 6 ماہ کے بچے، یہ 1 سال کے بچے، یہ 2 سال کے بچے ٹینکوں کے سامنے کبھی کنکریے لے کے کھڑے نہ ہوتے۔ اگر آج فلسطین کے اندر، آج اگر عالم انسانیت میں آپ دیکھیں گے وہ بچے کہ جو ٹینکوں کے سامنے، بندوقوں کے سامنے اور جو توپ کے سامنے کنکریاں لے کے کھڑے ہوئے ہیں، یہ صرف عزم جناب زینب ہے کہ جو کربلا سے جاری ہوا تھا، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے آتی ہوئی نسلوں کے درمیان میں اس کو ڈالنے کے بعد بتایا تھا کہ تمہارا اختیار یہ ہے کہ تم سر و تن میں جدائی کر سکتے ہو، ہمارا اختیار یہ ہے کہ عصر انسانیت سے لے کے آخر کائنات تک ہم آنے والی نسلوں میں جہاں حق شناسی کے ساتھ اپنی اولاد کو تربیت دی جائے گی، وہاں زینب علیہ مقام کا معجزہ ہر بچے کے اندر حسینی بن کے کھڑا ہو جائے گا۔ سامنے چاہے کچھ بھی ہو، مگر حق برچیوں کے مقابلے پہ، تیروں کے مقابلے پہ، تلواروں کے مقابلے پہ، نیزوں کے مقابلے پہ اگر بے اسلحہ بھی ہے تو وہ کھڑا ہو کے حق بولے گا، چاہے وہ شام کا دربار ہو یا معاویہ کا دربار ہو یا کوفہ ہو یا فلسطین ہو یا ایران ہو یا کائنات کا کوئی بھی خطہ ہو۔ یہ قربانی جناب زینب کی قربانی ہے، یہ سلیقہ جناب زینب سے ملا ہوا سلیقہ ہے، یہ طریقہ جناب زینب کی ایجاد کردہ اور جاری کردہ سیرت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے درمیان میں کوئی قلم کے ذریعے جہاد کر رہا ہے تو جناب زینب سلام اللہ علیہ کی دین ہے، کوئی خطابت کے ذریعے یہ جہاد کر رہا ہے تو یہ جناب زینب سلام اللہ علیہ کی دین ہے۔ پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں، قبلہ پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں، پڑھ کے نہج البلاغہ دنیا میں لوگ اچھے ادیب ہوتے ہیں۔ ارے تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ تیرے خطبوں کا فیض ہے زینب، آج ہم میں خطیب ہوتے ہیں۔ یہ جو ظالم کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات اور حق بیانی کا سلیقہ ہے، یہ زینب علیہ مقام کی اس خواب کی تعبیر ہے اور اس جملے کی تعبیر ہے، ما رأیت الا جمیلہ، کا مصیبتیں آ جائیں مگر وہ چیز جو ہم نسلوں کے لیے چھوڑ کے جا رہے ہیں وہ ہمارا اختیار ہے جو پاک و پاکیزہ نسلوں میں جاری رہے گا۔ جناب زینب علیہ مقام، آپ کی قربانی، آپ کا جذبہ اور آپ کا وہ کردار کربلا میں قابل فراموش نہیں ہے کہ جب بھائی کو بہن کی ضرورت بنی تو جناب زینب بہن بن کے اٹھیں، پدر کی ضرورت بنی تو علی بن کے اٹھیں، ماں کی ضرورت پڑی تو زہرا بن کے زینب اٹھی، یا میں یہ کہوں کہ صرف محدود نہیں اپنے مکان تک زینب، صرف محدود نہیں اپنے مکان تک زینب، بس جہاں تک بھی ہے اسلام وہاں تک زینب، صرف محدود نہیں اپنے مکان تک زینب، بس جہاں تک بھی ہے اسلام وہاں تک زینب۔ تو کبھی حیدر، کبھی زہرا، کبھی عباس بنی، صبح عاشور سے مغرب کی اذان تک زینب، کبھی زہرا، کبھی زہرا، کبھی حیدر، کبھی عباس بنی، صبح عاشور سے مغرب کی اذان تک زینب۔
تو اب فضاؤں میں نہیں، شام میں جا کے دیکھ لیجئے گا آپ، اب فضاؤں میں نہیں آتی یزیدی آواز، کاٹ کر لے گئی ظالم کی زباں تک زینب۔ اب فضاؤں میں نہیں آتی یزیدی آواز، کاٹ کر لے گئی ظالم کی زباں تک زینب۔ ہمارے کچھ برادران جو ہمارے ساتھ کچھ عرصے تک شام میں رہے اور آج وہ اس دنیا میں موجود نہیں ہے، لیکن وہ لوگ بہت زیادہ اس محفل سیدہ زینب میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے تھے، تو ان کے ایصال ثواب کے لیے 4 مصرعے پڑھوں گا، اور آپ حضرات سے محفل کے بعد ایک درخواست ان کے لیے دعا کی۔ مولانا مشیر حسین صاحب، محمد علی گوہر صاحب، عشرت حسین رضوی صاحب اور علی رضا حسینی صاحب اور مولانا احمد رضوی صاحب، یہ اب ہمارے درمیان میں نہیں رہے ہیں۔ 4 مصرعے۔ چھنا پردہ تو کعبے کے تقدس نے یہ فرمایا، چھنا پردہ تو کعبے کے تقدس نے یہ فرمایا، تو آیتوں کے پاسباں کو دربدر ہونا پڑا، آیتوں کے پاسباں کو دربدر ہونا پڑا، دشت میں نہج البلاغہ کو سپر ہونا پڑا، دشت میں نہج البلاغہ کو سپر ہونا پڑا، تو شام میں دین پیمبر کو بچانے کے لیے سورہ مریم کو آخر ننگ سر ہونا پڑا، شام میں دین پیمبر کو بچانے کے لیے سورہ مریم کو آخر ننگ سر ہونا پڑا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میں آپ حضرات کی بارگاہ میں معصوم علیہ السلام کی بارگاہ میں اس مبارک موقع کی تحیت و مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ہی ہم دعا میں بار الہ ہمارے اس محفل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، بار الہ میں جو بیمار ہیں ان کو شفا کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ ہم جو گناہگار ہیں ان کے گناہوں کو بخش دے، بار الہ پوری دنیا میں جہاں کہیں بھی مومنین کرام پریشان حال ہیں، بیمار ان کی بیماریوں کو ان کے مرض سے شفا کامل و عاجل عنایت فرما، بار الہ ان گفتاب حالات میں محبان حیدر کرار کو سربلندی عطا فرما، بار الہ ہمارے امام زمانے کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم ان کو آن و نصار میں قرار دیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع